احادیث مرسل بسلسلہ معراج۔ ابو نعیم نے عروہ سے روایت کی کہ قریش مکہ نے واقعہ اسرا کے بیان کے موقع پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک سوال یہ بھی کیا کہ ہماری کیا شے گم ہو گئی ہے، اور واضح طور پر علامت بھی اس کی بیان کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اہل قافلہ کی خاکی اونٹنی کھو گئی ہے، اس پر تمہارا تجارتی مال و اسباب تھا۔ جب وہ قافلہ اور اس کے ساتھ مذکورہ خاکی اونٹنی مکہ پہنچی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی جملہ باتوں کی تصدیق ہو گئی تو سرکش مشرکین نے ایک مزید سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں کہ اس اونٹنی پر سربستہ سامان میں کیا اور کون سا سامان ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے اونٹنی کے اوپر جو سامان تھا وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نگاہ کے سامنے لا کر مشاہدہ میں رکھ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام سامان دیکھ کر سامان کی قسم اور اس کی مقدار وغیرہ بتا دی، مگر سوالات کرنے والے کفار جادوگری کا کرشمہ قرار دے کر رخصت ہوئے۔ بیہقی نے بطریق اسباد بن نضر اسماعیل بن عبد الرحمن سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس رات معراج ہوئی اور معراج سے واپس تشریف لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو قافلوں کے بارے میں اور اہل قافلہ کے بارے میں خبر دی تو وہ کہنے لگے کہ یہ بتلائیے کہ فلاں قافلہ کس روز یہاں پہنچے گا۔ بیہقی نے اسماعیل بن عبد الرحمن سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی اور قافلے کے بارے میں کفار کو آپ نے بتایا، اس وقت کفار نے کہا کہ آپ یہ تو بتائیے کہ قافلہ یہاں پر کب پہنچے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بدھ کے روز، چنانچہ بدھ کے روز قریش قافلے کی راہ پہنچے اور آمد کا انتظار کرنے لگے، حتیٰ کہ غروب آفتاب کا وقت قریب ہو گیا اور اس وقت تک قافلہ نہیں پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باری تعالی جل شانہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے مہربان خالق کائنات، اپنے بندوں کی بات کو سچائی اور صداقت عطا فرما اور کنبہ خو اور ہیلہ جو قریش کو موقع نہ دے۔ بس دعا مستجاب ہوئی اور ایک گھڑی دن بڑھ گیا۔ روایت ہے کہ آفتاب کی گردش کو صرف 2 موقعوں پر روکا گیا ہے، ایک تو یہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کے بعد، اور دوسرے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے لیے جب وہ اپنی قوم کے کفار جبارین کے ساتھ مصروف جہاد تھے۔ ابن ابی شیبہ نے المصنف میں اور ابن جریر نے عبداللہ بن شداد سے روایت کی کہ شب اسرا میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سواری کے لیے ایک جانور استعمال ہوا جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑھا تھا، اور حد نظر اس کی ایک قدم کی وسعت تھی، اس کا نام براق تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے ایک قافلے پر گزرے تو ان کے اونٹ بدک گئے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ دوسروں نے کہا کہ کچھ نظر تو نہیں آتا، بجز ہوا کے کیا ہو سکتا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بیت المقدس پہنچے اور آپ کے سامنے 2 پیالے لائے گئے، ایک میں شراب اور دوسرے پیالے میں دودھ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو لے لیا، جس پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ نے راہ ہدایت اختیار کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہدایت پر رہے گی۔ ابن سعد نے کہا ہمیں واقدی نے خبر دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور نہ دوزخ کو دیکھنے کے خواہش مند تھے، اور اس کے لیے اپنے رب سے دعا بھی کی تھی،
لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے 18 ماہ پہلے 17 رمضان المبارک ہفتے کی شب میں اپنے مکان پر محو خواب تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، آپ نے اپنے رب سے جس بات کے دیکھنے کی خواہش کی تھی اس کی سیر کے لیے چلیے۔ پھر یہ دونوں مکرم فرشتے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو مقام ابراہیم اور چاہے زمزم کے درمیان لائے۔ اس کے بعد سیڑھی لائی گئی اور اس کے ذریعے آپ کو آسمانوں کی طرف لے کر چلے اور ہر آسمان کی سیر کرائی۔ ان پر انبیاء کرام علیہم السلام سے ملاقاتیں ہوئیں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے اور جنت کی سیر اور دوزخ کا معائنہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں 7ویں آسمان پر پہنچا تو بجز صریر قلم کے کوئی آواز میں نے نہیں سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازیں ان کے مخصوص اوقات میں پڑھائیں۔ اس کو ابن عساکر نے روایت کیا۔ حاکم نے کتاب الرؤیا میں کعب احبار رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رویت اور اپنے کلام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقسیم فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ اپنے رب کو دیکھا اور موسیٰ علیہ السلام نے 2 مرتبہ اپنے رب سے کلام کیا۔ فوائد متعلق واقعہ اسرا و معراج۔ کثیر علماء کا مذہب یہ ہے کہ معراج 2 مرتبہ واقع ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں مختلف مروی احادیث کے درمیان تطبیق کی گئی ہے۔ اس کا خلاصہ ہم یہاں بیان کرتے ہیں۔ جن علماء کا یہ مذہب ہے ان میں ابو نصر قشیری، ابن عربی اور سہیلی شامل ہیں۔ شیخ عز الدین ابن عبد السلام نے فرمایا کہ واقعہ اسرا خواب اور بیداری میں ہوا ہے اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ دونوں جگہ ہوا ہے۔ خواب میں اس کے واقع ہونے کا نقطہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آمادہ کرنا اور اس سلسلے میں مشاہدات کرا کے مطمئن کرنا تھا کہ جب بحالت بیداری یہ واقع ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسانی محسوس کریں، اسی طرح جیسے بعثت سے قبل رویائے صادقہ تھے تاکہ آپ پر منصب نبوت آسان ہو جائے۔ ابو شامہ کا مذہب یہ ہے کہ معراج مبارک کا واقعہ متعدد مرتبہ ہوا ہے۔ وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے استناد لیتے ہیں جسے بزار نے روایت کیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس میں کوئی شک نہیں کہ متعدد بار معراج کے واقع ہونے میں کوئی استحالہ نہیں ہے، کیونکہ اگر خواب میں واقع ہو تو اطمینان و تسلی کے لیے ہے، اور اگر بیداری میں ہو تو اس کی موافقت و مطابقت کے لیے ہے۔ بہرحال یہ کوئی بعید نہیں۔ اور فرمایا، مدینہ طیبہ کئی بار اسرا ہوا ہے۔ ابن المنیر نے ایک نفیس کتاب اسرا کے اسرار میں تالیف کی ہے۔ اسرا کی بہت سی حکمتوں کو انہوں نے اس میں بیان کیا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پہلے بیت المقدس تک سیر کرائی گئی، اس کے بعد آسمانوں کی سیر اور معراج کرائی گئی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں ہجرتوں کا حصول ہو جائے، کیونکہ اکثر انبیاء سابقین نے بیت المقدس ہجرت کی ہے، لہٰذا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی فی الجملہ یہ سفر حاصل ہو گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں مختلف و منتشر فضائل جمع ہو جائیں، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیان کی صداقت کی طرف راہ مل جائے جو آپ نے بیت المقدس کے بارے میں ان علامتوں کو بتایا جو آپ نے منکرین حق نے
امتحان اور آزمائش کے طور پر دریافت کی تھیں، اور آپ کے مخالفین نے بھی ان کی سچائی کو بادل ناخواستہ تسلیم کیا تھا۔ لہٰذا جب یہ باتیں صحیح اور درست ہیں تو جو اور باتیں آپ نے معراج کے سلسلے میں بتائی ہیں وہ بھی صحیح اور صادق ہیں، اور ان کی تصدیق بھی اس سے لازم آتی ہے۔ اس کے برعکس اگر پہلے ہی آپ کو آسمانوں کی طرف لے جایا جاتا تو یہ صورت ظہور میں نہیں آتی۔ اس کتاب میں ایک حکمت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یکبارگی یہ اعزاز و اکرام برسبیل مفاجات تھا، جبکہ آپ نے بین انا فرما کر اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ مطلب یہ کہ رویت الہی اور اس سے بے واسطہ ہم کلامی کا شرف اچانک آپ کو حاصل ہوا، اس کے لیے پہلے سے کوئی وقت مقرر نہیں تھا۔ جبرائیل علیہ السلام اچانک عالم خواب سے آپ کو بیدار کر کے لے گئے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق شرف ہم کلامی ایک میعاد اور استعداد پر موقوف تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتظار کی تکلیف اٹھا لی گئی تھی۔ اس کتاب میں ایک حکمت یہ بیان کی گئی کہ ابن حبیب نے ذکر کیا ہے کہ آسمان و زمین کے درمیان ایک دریا ہے جس کا نام مکفوف ہے۔ زمین دریا کی نسبت اس کے ساتھ ایسی ہے جیسے بحر محیط کے ساتھ ایک قطرہ کی۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اس موقع پر یہ ہوا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس دریا کو پھاڑ کر راستہ بنایا گیا ہوگا تاکہ آپ پار جا سکیں، اور اس دریا کا پھاڑنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا کے پھاڑنے سے زیادہ عظیم ہے۔ اس کتاب میں ایک نقطہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ مروی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمانوں کے دروازے بند رہتے ہوں گے، جب ہی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دستک دے کر ان کو کھلوایا، اور اس کا اہتمام فرمایا گیا کہ آپ کے آنے سے پہلے انہیں نہ کھولا جائے۔ اگر وہ پہلے سے کھلتے ہوتے تو یقیناً یہ گمان ہوتا کہ آسمانوں کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہوں گے، اس لیے ان کو بند ہی رکھا گیا تاکہ آپ جان لیں کہ ان کا کھلنا آپ کے اعزاز میں ہے، اور آپ ہی کی وجہ سے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آگاہ فرماتا ہے کہ آپ کا وجود گرامی آسمان والوں کے نزدیک جانا پہچانا ہے، سبھی آپ کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس لیے کہ جبرائیل علیہ السلام سے جب آسمان والوں نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر انہوں نے صرف یہ پوچھا کیا ان کی طرف بھیجا گیا تھا، اور یہ نہیں پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح۔ شیخین رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تم کو 2 بار خواب میں دیکھا، ایک مرتبہ مجھے دکھایا گیا کہ تم کو ایک شخص حریر کے کپڑے میں اٹھائے ہوئے ہے اور کہتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، وہ کپڑے کو ہٹا کر تمہارا بشرہ دکھا رہا تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اس کا قول سن کر کہا اگر اللہ تعالیٰ کو یہی منظور ہے تو پھر وہ ایسا ہی کرے گا۔ واقدی اور حاکم نے عروہ سے روایت کی کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شریک حیات، مشیر کار، دینی کوششوں میں مددگار بیوی سے جدائی ہو جانے پر کافی رنجیدہ تھے۔ اسی زمانے میں حضور نے بحالت خواب میں دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو ایک گہوارے میں لائے اور کہا، یہ زوجہ آپ کے غم کو رفع کریں گی، اور ان کے اندر آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی خوبیاں اور محاسن پائیں گے، یہ ان کے قائم مقام ہوں گی۔
ابو یعلا بزار اور ابن ابی عمر عدنی اور حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہہ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح نہیں کیا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھ کو خواب میں دکھایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا نکاح کیا۔ میں اس زمانے میں کم سن ہی تھی، اور جب میرا نکاح ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے میرے اندر شرم و حیا بڑی عورتوں کی طرح پیدا فرما دیا، باوجود اس کے کہ میں صغیر سن تھی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے وقت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر صرف 6 سال تھی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت سودا رضی اللہ عنہا بنت زمعہ کے ساتھ نکاح۔ ابن سعد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ حضرت سودا بنت زمعہ سکران بن عمر کے نکاح میں تھیں۔ سکران رضی اللہ عنہ سہیل بن عمر کے بھائی تھے۔ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے تشریف لا رہے ہیں، اور پھر اس قدر قریب ہوئے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کی گردن پر قدم مبارک کو رکھا۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ نے اپنا خواب سکران رضی اللہ عنہ اپنے شوہر سے بیان کیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ اگر یہ خواب سچا ہے تو میں وفات پاؤں گا، اور پھر تمہارا نکاح حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ہوگا۔ اس کے بعد حضرت سودا رضی اللہ عنہ نے دوسرے دن خواب دیکھا کہ آسمان سے چاند ٹوٹ کر ان پر گرا ہے اور وہ لپٹی ہوئی ہیں۔ انہوں نے پھر اپنے شوہر کو بتایا۔ انہوں نے کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ تمہارا خواب سچا ہے، اور میں اب جلد وفات پاؤں گا، اور میرے بعد تمہارا نکاح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہوگا۔ پس سکران رضی اللہ عنہ اسی دن بیمار ہو گئے اور تھوڑے ہی دنوں بیمار رہ کر فوت ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت سودا رضی اللہ عنہ کا نکاح حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ہو گیا۔ حضرت رفاعہ رضی اللہ عنہ بن رافع کا بسلسلہ سفر مکہ پہنچنا اور ان کا دعوت اسلام کو قبول کرنا۔ حاکم نے حضرت رفاعہ بن رافع رزقی سے روایت کی کہ حضرت رفاعہ رضی اللہ عنہ نے اپنے خالہ زاد بھائی معاذ بن عفرہ کے ہمراہ ایک سفر پر روانہ ہوئے، اور اسی سفر کے سلسلے میں مکہ مکرمہ پہنچے اور کچھ دنوں حرم مکہ میں قیام کیا۔ یہ واقعہ انصار کے آنے سے پہلے کا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ہجرت سے 1.5 سال پہلے اوس اور خزرج میں جو مدینے کے 2 قبائل تھے، سخت لڑائی ہوئی تھی جو جنگ بعاث کے نام سے مشہور ہے۔ اس لڑائی کے نتیجے میں خلاف امید اوس کو فتح حاصل ہوئی۔ اس مارکے کے بعد تیسرے مہینے جبکہ حج کا زمانہ تھا، مغلوب خزرجیوں میں سے 6 افراد پر مشتمل ایک جماعت حج کے لیے مکہ میں آئی۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تبلیغی طریقہ کار کے مطابق ان کو دعوت اسلام دی۔ ان لوگوں نے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مدینہ میں سنا تھا، اس کے علاوہ مدینے کے یہودیوں کی زبانی ان کے کانوں میں یہ بات پڑ چکی تھی کہ نبی آخر کے ظہور کا زمانہ قریب ہے، جن کی بدولت یہود کو پھر غلبہ حاصل ہوگا۔ اس وجہ سے ان افراد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر توجہ کی اور متاثر ہو کر وہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے تھے اور کہا یہ وہی نبی ہیں، ایسا نہ ہو کہ قبیلہ اوس یا مدینے کے یہودی تم سے سبقت لے جائیں، لہٰذا وہ سب مسلمان ہو گئے۔ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 15 ماہ قبل کا ہے۔ یہ حضرت جب مدینہ واپس آئے تو دوسرے لوگوں سے تذکرہ کیا اور اس طرح مدینے میں اسلام کا نام روشناس ہو گیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رفاع نے دیکھا اور آپ نے اسلام کی دعوت ان کو دی اور فرمایا کہ اے مدنی مہمانوں، تمہارے خیال میں آسمانوں، زمین اور ان بلند پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ تعالی نے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کو کس نے پیدا کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ تعالی نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، ان اصنام کو جن کی پوجا عام طور پر کی جا رہی ہے کس نے تراشا ہے اور ان کے مجسمے بنائے ہیں؟ ان دونوں مدنی مسافروں نے جواب دیا، ہم ہی میں سے کچھ لوگوں نے پتھروں اور معدنی اشیاء سے ان کو بنا لیا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے بعد سوال کیا، تو ذرا انصاف کرو اور سوچو کہ کیا خالق پرستش کے لائق ہے یا یہ ادنا بے حس اور معدنی مخلوق ان سے کہیں زیادہ محترم اور برتر تو خود انسان ہے کہ جس نے ان پر تیشا چلا کر ان کا یہ پیکر تراشا ہے۔ بس اے بندگان خدا، میں تم کو اس اللہ بزرگ و برتر کی بندگی اور فرما برداری کی دعوت دیتا ہوں کہ جس کی فرما برداری میں ہم دنیا کی ہر چیز اور ساری کائنات لگی ہوئی ہے، ہوائیں، بادل، چاند اور سورج وغیرہ سب اسی کے تابع فرمان ہیں۔ اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک ہے نہ اس کے حقوق اور اختیارات میں۔ میں اسی خالق، مالک اور اصل حاکم و بادشاہ کا پیغامبر ہوں۔ میں صلہ رحمی کرنے اور ذاتی اور موروثی عداوتوں کو ترک کر دینے کی تلقین کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پر اثر باتیں سن کر میں چلا آیا اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد 7 تیر نکالے۔ ان میں سے ایک تیر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ٹھہرایا اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے فال لینے کا ارادہ کیا اور دعا کی کہ اے خدا، جس دین کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے ہیں، اگر وہ حق ہے تو اس تیر کو 7 مرتبہ نکال دے۔ اس کے بعد میں نے تیروں کو چھوڑا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا تیر 7 مرتبہ نکلا۔ بس مجھے اطمینان ہو گیا اور میں نے پورے اخلاص اور سچی عقیدت سے پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ مکی عہد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی تبلیغ اور اس کے نتائج۔ بیہقی نے بطریق ابن شہاب اور موسیٰ بن عقبہ روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال حج کے موقع پر قبائل عرب کے پاس بنفس نفیس تشریف لے جاتے یا جہاں پر لوگوں کا جمگھٹا دیکھتے وہاں جا کر نہایت پر اثر طریق پر دعوت اسلام دیتے اور لوگوں کو فردن بھی حکیمانہ انداز پر تبلیغ فرماتے۔ ایک مرتبہ حسب دستور حج کے موقع پر قبائل ثقیف کو دعوت اسلام پیش فرمائی، مگر ان کو توفیق قبولیت نہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے اور ایک احاطے کے سائے میں غمگین حالت میں کھڑے ہوئے۔ وہ احاطہ عتبہ اور شیبہ برادران کا تھا جو ربیعہ کے بیٹے اور قریش کے سرداروں میں سے تھے۔ جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا دیکھا تو اپنے غلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کے لیے بھیجا۔ اس کا نام عداس تھا اور نصرانیت سے تعلق رکھتا تھا۔ جب وہ آیا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا، تم کس علاقے کے رہنے والے ہو؟ عداس نے جواب دیا، میں نینوا کا باشندہ ہوں۔ آپ نے فرمایا، تم اس مرد صالح حضرت یونس نبی متا کے شہر سے تعلق رکھتے ہو، یونس بن متا کے شہر سے تعلق رکھتے ہو۔ عداس نے پوچھا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یونس بن متا سے واقف ہیں؟ آپ نے جواب دیا، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ نے مجھ کو ان سے واقف کرایا ہے۔ یہ جواب سن کر عداس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں کو پکڑا اور پیشانی کو بوسے دینے لگا۔
جب عتبہ اور شیبہ نے اپنے غلام کو ایسا کرتے دیکھا تو وہ سکتے میں رہ گئے۔ پھر جب وہ واپس ہوا تو ان دونوں نے کہا کہ تجھے کیا ہوا ہے، کہ ان کے پیروں کو چھو رہا تھا۔ عداس نے جواب دیا، بلا شبہ وہ مرد خاص اور ہادی دین ہے، انہوں نے مجھے ایسی شے کی خبر دی ہے جسے پورے طور پر صرف رسول ہی سمجھتا ہے، جسے اللہ تعالی نے ہمارے وطن میں ہماری قوم کے اندر مبعوث فرمایا تھا، اور وہ اللہ کا نبی یونس بن متی تھا۔ اس کی باتیں سن کر برادران عتبہ و شیبہ ہنسے اور کہنے لگے، یہ قرشی کاہن تجھ کو تیرے دین نصرانیت سے پھیر دے گا۔ شیخین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ پر احد کے دن سے زیادہ شدید اور ناگوار دن کوئی اور بھی آیا ہے؟ ارشاد فرمایا، تمہاری قوم کی جانب سے سب سے زیادہ طائف میں یوم العقبہ میں گزرا ہے، جب میں ثقیف کے سردار عبد یا لیل کے پاس بنفس نفیس خود پہنچا، اور اس نے میری طرف سے دعوت اسلام کو سن کر منہ بگاڑا اور بیزاری اور تردید کے طور پر رخ موڑ لیا، سرکشی اور جہالت سے اعتراض کیے، لہٰذا میں واپس لوٹا۔ میرے چہرے سے انتہائی غم اور حزن و ملال ظاہر تھا جو دور نہ ہوا، یہاں تک کہ میں چل کر قرن الثعالب آ گیا۔ افراط غم سے میرا سر برابر جھکا رہا، یہاں آ کر میں نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ ابر مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو جبرائیل سایہ فگن تھے۔ پھر انہوں نے کہا، اللہ تعالی نے ہر بات پر نظر رکھتا ہے، وہ سرداران ثقیف کے کفر اور اس رویے سے آگاہ اور واقف ہے جو انہوں نے آپ کے ساتھ برتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج اور تکلیف پہنچائی۔ پس اللہ تعالی نے آپ کے پاس پہاڑوں پر مامور فرشتے کو بھیجا ہے کہ وہ آپ کے منشا کی تکمیل کرے۔ پھر فرشتہ جبال نے آگے بڑھ کر سلام کیا اور کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تو اخشبین پہاڑوں کو ملا دوں تاکہ بنو ثقیف کچل جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں ہرگز ایسا نہیں چاہتا، بلکہ میری تمنا تو صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اصلاب سے ایسی اولاد پیدا کرے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور کسی کو اس کا شریک نہ بنائے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انسانی فوز و فلاح اور ہدایت و رہنمائی کے عظیم الشان کام کے لیے جب حضرت ابن مریم علیہ السلام کی پیشن گوئی کے مطابق سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو آدم علیہ السلام کی بگڑی ہوئی اولاد اپنے سارے کرتوت کے ساتھ مقابلے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی اور وقت کے اشرار جھاڑ کر کانٹا بن کر ایسے لگے کہ وہ تمام عقوبتیں اور ایذائیں جو انبیاء سابقین علیہم السلام پر آزمائی گئی تھیں ان سب کو شیطان مردود نے یکجا کر کے آمنہ کے لال پر آزما لیا۔ یوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ رسالت کی زندگی از سرتاپا کشمکش اور مصائب کی زندگی تھی۔ اس حدیث میں طائف کے یوم العقبہ کا ذکر ہے، جس کا مختصر ترین خلاصہ یہ ہے کہ جب سردار کونین کو بیشتر اہل مکہ کے اسلام قبول کرنے سے مایوسی ہو گئی تو اشاعت اسلام کے لیے شب و روز تدبیریں سوچنے اور راہیں نکالنے پر غور کرنے کے بعد آپ نے طائف جانے اور سرداران ثقیف کو دعوت اسلام دینے کا قصد فرمایا۔
چنانچہ زید بن حارثہ کو ہمراہ لے کر جب وہاں پہنچے تو قبائل ثقیف کے تینوں سرداروں یعنی عبد یا لیل، مسعود اور حبیب نے نہ صرف یہ کہ دعوت کو رد کر دیا بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تذلیل کی اور آبادی کے اوباشوں کو پیچھے لگا دیا کہ اچھی طرح خبر لیں، جس کے نتیجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مطہر پر ایسی شدید چوٹیں آئیں کہ سارا جسم لہو لہان ہو گیا، نالین مبارک خون میں بھر گئیں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ جان کی حفاظت کے لیے ایک باغ کے اندر پاکستان کے قلتہ میں پناہ گزین ہونا پڑا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک جسم کو خون سے صاف کرتے ہوئے اپنے رب سے یہ دعا کر رہے تھے، الہ العالمین، میں تجھ ہی سے اپنی کمزوری اور بے کسی اور لوگوں کی اس جرأت و بے باکی کی شکایت کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی کمزوروں اور ضعیفوں کا رب ہے، تو ہی میرا پروردگار ہے۔ الہ العالمین، میری یہ قوم نادان ہے، مجھے امید ہے کہ اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو ان کی اولاد ضرور ایمان لائے گی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بیہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ مجھ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اور حضور نے براہ راست قبائل عرب کو خطاب کرنے اور دعوت اسلام دینے کا آغاز فرمایا اور تحریک اسلامی عوامی مرحلے میں داخل ہوئی، تو ایک روز میں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عربوں کی ایک مجلس میں پہنچے۔ وہاں پر مغروق بن عمر اور ہانی بن قبیصہ بھی تھا۔ مغروق نے سوال کیا کہ آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، اور میں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم میرے وفادار رہو، محبت کرو اور اخلاص عمل کے ساتھ کاموں میں میری مدد کرو، کیونکہ اہل قریش حکم الہی پر غالب آنے اور اس کے اجرا کو روکنے کی اجتماعی جد و جہد جاری رکھے ہوئے ہیں، اور حق، سچائی اور خیر کو پھیلنے، عام ہونے اور غالب آنے کو یکسر روک کر اس کی جگہ شر، فساد اور باطل کو مضبوط بنیادوں پر قائم کرنا، ابھارنا اور پروان چڑھانا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر مغروق نے کہا، واللہ میں نے اس سے زیادہ اچھی بات کبھی نہیں سنی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قل تعالوا اتلو ما حرم ربکم الآیات تلاوت کی، جس کو سن کر مغروق نے کہا، خدا کی قسم یہ اہل زمین کا کلام نہیں ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، آخر تک۔ یہ سن کر مغروق نے کہا، میں اس میں کچھ شبہ محسوس نہیں کرتا کہ آپ نے مکارم اخلاق اور محاسن اعمال کی نہایت ہی اعلیٰ تعلیم دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جلد ہی دیکھ لو گے کہ اللہ تعالی مسلمانوں کو کسرا کی سرزمین، ان کے حسین شہروں اور محفوظ قلعوں کا وارث بنا دے گا، ان کی بیگمات تمہارے تصرف میں ہوں گی، اور تم اللہ تعالی کے احسانات کے اعتراف میں اس کی حمد و ثنا اور تسبیح و تقدیس کرتے ہوگے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغرض تبلیغ متعدد بستیوں میں تشریف لے جاتے اور دعوت اسلام دیتے، چنانچہ واقدی اور ابو نعیم نے ابن رومان اور عبداللہ بن ابو بکر وغیرہم سے روایت کی
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی کندہ کی بستی میں تشریف لائے اور حضور نے بنی کندہ پر اسلام پیش کیا، مگر انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس وقت اس قوم کے سب سے کم عمر شخص نے اٹھ کر کہا کہ اے بزرگو، تم اس شخص کی طرف سبقت کرو قبل اس کے کہ یہ تمہاری طرف سبقت کریں۔ خدا کی قسم، اہل کتاب بتاتے ہیں کہ ایک نبی حرم سے ظاہر ہوگا اور اس کے ظہور کا زمانہ یہی ہے۔ یہ بات سن کر بھی انہوں نے انکار کیا۔ اسی قسم کی ایک دعوت اور تبلیغ کو واقدی اور ابو نعیم نے روایت کیا ہے، جس کو عبداللہ والسبع عیسیٰ نے اپنے والد کے دادا سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا میں ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ نے ہمیں دعوت اسلام دی۔ ہم میں سے کسی نے بھی آپ کی اس دعوت کو قبول نہیں کیا، حالانکہ ہمارے اس انکار میں خیر نہ تھی۔ ہمارے ساتھ میسرہ بن سروق ابسا بھی تھا۔ انہوں نے ہم سے کہا کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر ہم اس شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کریں اور ہم ان کو عزت کے ساتھ سوار کرا کے اپنے ساتھ اپنے اموال پر لے جائیں تو یقیناً بہتر ہوگا۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ان کا دین ضرور غالب ہوگا اور وہ اور حد کمال تک پہنچے گا، مگر میری قوم نے انکار کیا اور پلٹ آئے۔ اس وقت میسرہ نے لوگوں سے کہا، ہمیں فدق کی طرف چلنا چاہیے، وہاں ہود آباد ہیں، ہم ان سے اس شخص کے بارے میں دریافت کریں گے۔ چنانچہ سب لوگ فدق کی جانب چل دیے۔ ان کے پاس پہنچ کر ان لوگوں میں جو بزرگ تھا اس سے میسرہ نے بھی یہی سوال کیا۔ ہود نے ایک بستہ نکالا اور اسے اپنے آگے رکھ کر کتاب کھولی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پڑھنے لگے۔ اس میں تحریر تھا کہ وہ نبی امی عربی ہوگا، دراز گوش پر سواری کرے گا اور ایک پارا نان پر قنات کرے گا، نہ وہ طویل القامت ہوگا، نہ پست قد، نہ گھنگریالے بال ہوں گے، نہ لٹکے ہوئے۔ اس کی آنکھوں میں سرخی ہوگی اور اس کا رنگ سرخی کی طرف مائل ہوگا۔ تو اگر اس حلیہ کا شخص تمہیں دعوت دے تو تم اس کی دعوت قبول کر لینا اور اس کے دین حق میں داخل ہو جانا، چونکہ ہم اس سے حسد رکھتے ہیں، اس لیے کہ ہم یہودی اس کے دین حق کی پیروی نہ کریں گے۔ عرب میں کوئی ایسا شخص باقی نہیں رہے گا جو یا اس کی پیروی کرے گا یا اس کے ساتھیوں کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ یہ سن کر میسرہ ابسا نے کہا، اے قوم، اب تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی، اب ایمان لے آؤ۔ خود میسرہ ابسا نے حجۃ الوداع کے سال اسلام قبول کیا۔ قرآن حکیم نے حنین کے اس غزوے کا ذکر سورہ توبہ میں کیا ہے۔ مسلمانوں کی اور اس درجہ مخلص، سرفروش، فدائے اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکنے والے سچے اور پکے مومنوں کی وقتی طور پر تائید خداوندی کی طرف سے غفلت کو معاف نہیں فرمایا گیا۔ عین اسی وقت اور فوراً تنبیہ و تادیب کی گئی کہ جو لوگ بندگی، عبادت، دین کے قیام کی جدوجہد وغیرہ میں کم یا زیادہ حصہ لے کر اور وقت یا کمائی کھپا کر غرہ اور گھمنڈ کرنے لگیں، وہ اس واقعے سے عبرت اور نصیحت حاصل کر کے فوراً تائب ہو جائیں اور قرآن کے اس حصے کو قیامت تک کے لیے سچے طالبین حق کے واسطے تزکیہ اور تصحیح خیال و عمل کا ذریعہ بنا دیا گیا۔ ارشاد فرمایا گیا، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين۔ پارہ نمبر 10 سورہ توبہ، رکوع نمبر 4، آیات 25 اور 26۔ ترجمہ:
اللہ نے بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد کی، اور حنین کے دن بھی جب کہ تم کو اپنی کثرت پر ناز تھا، حالانکہ وہ کچھ کام نہ آئی، اور زمین باوجود اپنی وسعت کے تمہارے اوپر تنگ ہو گئی اور تم پیٹھ پھیر کر بھاگے۔ پھر اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر تسلی نازل کی، اور وہ فوجیں اتاریں جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور کافروں کو سزا دی، اور کافروں کا بدلہ یہی ہے۔ شکست فاش و ہزیمت اٹھانے کے بعد حوازن کے کچھ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر مسلمان ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے رشتہ دار اور قرابت مند ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ حلیمہ ہمارے قبیلہ کی ایک خاتون تھیں۔ اگر کسی دوسرے فرمایان عرب مثلا نعمان بن منظر یا حارث غسانی وغیرہ میں سے کسی نے ہمارے خاندان میں دودھ پیا ہوتا تو ہم ان سے بہت کچھ امیدیں ہوتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے تو ہم ان سے بھی زیادہ توقع رکھتے ہیں۔ حضور، جو خواتین عصمت معاب اس جنگ میں گرفتار کی گئی ہیں، ان میں سے بہت سی آپ کی خالہ، پھوپھیاں اور بہنیں ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم کو اپنا مال زیادہ عزیز ہے یا عیال؟ ان لوگوں نے کہا، ان دونوں میں سے ہم اپنے عیال کو ترجیح دیتے ہیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اور بنی ہاشم کے حصوں میں جس قدر تمہارے عیال آئے ہیں میں تم کو واپس کر دوں گا، لیکن میرے امیدواروں، میں تم کو ایک مؤثر تدبیر بتاتا ہوں، اور وہ یہ کہ جس وقت میں نماز ظہر پڑھا کر فارغ ہوں، اس وقت تم لوگ مسلمانوں کے سامنے میرا واسطہ دے کر اپنے عیال کو مانگنا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رحم کی اپیل کے جواب میں اعلان فرمایا کہ بنو ہاشم کی ملکیت اور حصوں میں جس قدر تمہاری عورتیں اور بچے ہیں، ان سب کو میں نے تمہیں واپس کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان بخشش کو سن کر سارے مسلمان بول اٹھے کہ جس قدر ان کے اہل و عیال ہمارے حصوں میں آئے ہیں، ہم نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے اہل حوازن اور ثقیف کو بخشا۔ دراصل ان قبائل میں وہ اوصاف موجود تھے جو کسی جماعت کی حریت، ترقی اور تنظیم وغیرہ کے لیے ضروری ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر جملہ مسلمانوں کا ان کے ساتھ سلوک کوئی معمولی بات نہ تھی۔ پھر انہوں نے چند دن مسلمانوں کو فردن بھی اور پوری جماعتی حیثیت سے بھی بہت نزدیک سے دیکھا، اور ان کی انگنت خوبیوں سے وہ ضرور متاثر اور مسحور ہو گئے ہوں گے۔ ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اندازہ یہی ہوگا کہ وہ قوموں کے سرداروں کی طرح چند عیار اور جرأت مند ساتھیوں کے سہارے اپنی قیادت منوا رہا ہے، یا سیاسی فرما رواؤں اور حکمرانوں کی طرح ایک قہار اور جبار اور خود مختار حاکم ہوگا۔ اور سچ تو یہ ہے کہ اس وقت تک دنیا میں بس ایسی ہی نظریں ملتی تھیں۔ انہوں نے وہ کچھ دیکھا جو اوپر بیان ہوا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنوں اور غیروں کے ساتھ ان کے طرز معاملات نے ثقیف اور حوازن کے دلوں کو جیت لیا۔ لہٰذا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4 ماہ بعد مکہ معظمہ کا انتظام و انصرام کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو فوراً بنو ثقیف نے ایک وفد خدمت اقدس میں بھیجا۔ اس وفد کے لیڈر اور قائد وہی عبد یا لیل تھے جن کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد کے لیے مسجد نبوی سے متصل خیمہ نصب کرایا۔ ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ پھر دیکھا۔ نمازوں کے منظم، مطہر اور مہذب و شستہ اجتماعات نے اسلام کی تقدیس ان کے دلوں میں بٹھا دی اور وہ اسلام لے آئے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
ابو نعیم نے روایت کی کہ بکر بن وائل کے لوگ حج کرنے آئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ تشریف لے گئے اور ان کو قبول اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا کہ اے سردار حارثہ کو آنے دیجیے۔ حارثہ نے آنے کے بعد جواب دیا، ہم ان دنوں اہل فارس سے مصروف پیکار ہیں، جب اس سے فارغ ہو جائیں گے تو جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس پر غور کر سکیں گے۔ جب وہ مقام ذیقار میں فارس کی مسلح اور تربیت یافتہ افواج کے بالمقابل صف آرا ہوئے تو ان کو اپنی تعداد کی کمی، سامان کی قلت اور جدید اصول جنگ سے ناواقفیت کا احساس تھا۔ کچھ دیر غور کرنے کے بعد بنی بکر کے سردار نے سر اٹھایا اور اپنے جنگجو جوانوں سے وہ اس طرح سوال کرنے لگا، اس شریف صورت، اثر انداز شخصیت اور خوش کلام خطیب کا کیا نام ہے جس نے حرم مکہ میں ہم کو دعوت اسلام دی تھی؟ جوانوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سردار لشکر نے کہا کہ اس دن تمام فوج میں منادی کرا دو کہ ہمارے لشکر کا نشان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارا نعرہ یا محمد ہے۔ پس جنگ کے نتائج بنی بکر کے حق میں رہے اور فارسی لشکر ہزیمت کھا گیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بخاری نے اپنی تاریخ میں اور بغوی نے اپنی معجم میں خرم حجیمی سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذیقار کی جنگ کا دن وہ پہلا دن ہے جس میں عرب نے عجمیوں سے بدلہ لے لیا۔ بخاری نے تاریخ میں، بقی بن مخلد نے اپنی مسند میں اور بغوی نے اس کی مثل بشیر بن یزید الضبعی سے روایت کی ہے۔ کلبی نے کہا ہے کہ ابو صالح نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ذیقار کی جنگ کا ذکر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ پہلا دن ہے جس میں عرب نے عجم سے بدلہ لیا ہے اور میرے وسیلے سے ان کی مدد ہوئی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ نے اسی بنا پر ان کو غلبہ دیا اور فتح مند کیا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ آمدی کی شرح دیوان عاشی میں اس سلسلے میں ایسی ہی تصریح کی گئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ذیقار کی جنگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد واقع ہوئی تھی اور جبرائیل علیہ السلام نے اس جنگ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر کے دکھایا۔ اس وقت بنی بکر اہل فارس پر حملہ کر رہے تھے۔ اس وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کی، اللہم انصر بکر بن وائل، الہی بکر بن وائل کی نصرت فرما۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ دعائیہ کلمات 2 مرتبہ ادا کیے۔ آپ تیسری مرتبہ کہنے کا ارادہ فرما رہے تھے تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ مستجیب الدعوات ہیں، جب آپ ان کے لیے یہ دعا فرمائیں گے کہ ان کے لیے ہمیشہ نصرت رہے تو یہ دعا ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ قائم رہے گی اور پھر کوئی ان پر غالب نہ آ سکے گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ابتدا میں جو دعا 2 بار فرمائی تھی اسی دم فارسیوں کو ہزیمت ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسرور ہو کر تبسم فرمایا اور ارشاد کیا کہ یہ پہلا دن ہے کہ عرب نے عجم سے بدلہ لے لیا ہے۔ ابو نعیم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ مکہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقیبوں کو منتخب فرمایا تو اس موقع پر لوگوں کو احساس کمتری سے بچانے کے لیے کہا، تم میں سے کوئی شخص اپنے دل میں وسوسہ پیدا نہ کرے، کیونکہ میں اس شخص کو منتخب کرتا ہوں جس کی جانب حضرت جبرائیل علیہ السلام اشارہ فرما دیتے ہیں۔